مکمل ناول بے پناہ مرد شادی کیوں کرتے ہیں؟ بچہ پیدا کرنے کے لیے نا، نسل بڑھانے کے لیے۔ وہ فوراً بولا، اور جس کی بیوی 4 ماہ سے اپنے شوہر کے قریب نہ آنے دے وہ کیا صوفے سے بچہ پیدا کرے گا؟ زاران نے تب کے کہا۔ اس کی بیوی 22 سالہ ڈاکٹر نینا تھی، جس کے قریب جب بھی وہ چاہتا پینک ہونے لگتی، اور زاران ساری رات شاور لیتے اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا کہ ایک دن وہ کمرے میں آیا۔ نینا اپنے سارے مبارک ہو آپ کی بیوی پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سنتا وہ بری طرح بھکلایا۔ 1 منٹ، میں نے اسے چھوا نہیں تو وہ پریگننٹ کیسے ہو گئی؟ زاران نے ماتھے میں بل ڈالے سامنے کھڑی چھوٹی سی ڈاکٹر سے پوچھا۔ ایکسکیوز می، آر یو سیریس؟ یس بٹ ویٹ اے منٹ، جب میری شادی ہی نہیں ہوئی تو بچہ بیوی کہاں سے آ گئے؟ اب کی بار اس کا دماغ کچھ زیادہ تیزی سے چلا۔ او ہو، تو جس لڑکی کو آپ ہاسپٹل لے کے آئے ہیں وہ کون ہے پھر؟ آپ کی؟ ڈاکٹر نینا نے سینے پہ بازو باندھے تن سے پوچھا۔ وہ میری کچھ بھی نہیں لگتی ڈاکٹر، وہ تو مجھے رستے میں ملی ہے۔ زاران فوراً بولا۔ او ہو، تو یہ بات ہے۔ نینا نے سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن یہ بات کیسے ثابت ہوگی؟ جب تک اس لڑکی کو ہوش نہیں آ جاتا آپ مشکوک ہیں، اس لیے چپ چاپ وہاں جا کے بیٹھ جائیں، سمجھے؟ ڈاکٹر نینا نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ تو زاران نے اسے سر سے پیر تک گہری نگاہوں سے دیکھا تو وہ اسے مزید سخت گوری سے نوازتے آگے بڑھا کے زاران راہ میں حائل ہوا۔ دیکھیے ڈاکٹر، میں نے صرف اس کی مدد کی ہے۔ اچانک میری گاڑی کے آگے آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ٹکرا دی میں نے گاڑی روک دی اور اس کی جانب بڑھا، لیکن تب تک یہ گر کے بے ہوش ہو گئی تھی اور میں اسے اٹھا کے ہاسپٹل لے آیا۔ اب آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ شی از پریگننٹ، تو اس میں میرا قصور کہاں سے آ گیا؟ وہ زچ ہوا۔ اس لیے میں یہاں نہیں رک رہا، میری بہت ضرورت میٹنگ ہے اور مجھے مسٹ وہاں پہنچنا ہے۔ وہ کلائی میں بندی کڑی دیکھتا ہوا اس بار سنجیدگی سے بولا، یو مسٹر ایکس وائی زیڈ، تم جو کوئی بھی ہو، جب تک اس لڑکی کو ہوش نہیں آ جاتا تم کہیں نہیں جا سکتے، ورنہ میں پولیس کو کال کر دوں گی۔ اور اب کی بار سیدھا سیدھا آپ سے تم پر اتراتی دھمکی دینے لگی، جبکہ زاران شہاب احمد اس کی اتنی دیدہ دلیری سے اش کر اٹھا کہ اس کی لائف میں فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا تھا کہ ایک انجانی چھوٹی سی لڑکی جو کہ پیشے سے ایک ڈاکٹر تھی اسے دھمکی لگا رہی تھی۔ آپ حد سے بڑھ رہی ہیں ڈاکٹر، آپ شاید مجھے جانتی نہیں۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے پاس ہوا تو نینا تھوڑا گڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو جاننے کا، اور اپنی امیری سے کسی اور کو امپریس کیجیے گا۔ میں ڈاکٹر نینا ہوں، ڈاکٹر نینا۔ میرے لیے میری انا اور ایمانداری سب سے پہلے ہے، سمجھے تم؟ اب کی بار وہ بات ختم کرتی اپنی کیبن کی جانب بڑھ گئی۔ اوف، کدھر پھنس گیا؟ عجیب ہی لڑکی ہے۔ زاران نے ماتھا مسلا اور وہیں ایک طرف بیٹھتا اپنی پاکٹ سے موبائل نکالے اسفند کو کال ملائی، جس کی آلریڈی 6 مسڈ کالز لگی ہوئی تھی۔ کدھر ہو یار، پتہ بھی ہے وہ ڈائن کتنے رولے ڈالے ہوئے ہیں؟ اسفند کی بات پہ زاران نے ماتھا مسلا۔ یار پھنس گیا ہوں ایک جگہ، ابھی نکل پانا مشکل ہے۔ آرزو کو تم ہینڈل کر لو یار، وہ اپنی ٹائی کے ناٹ کو ڈھیلا کرتا بولا۔ کیسے کر لو ہینڈل؟ وہ کسی کی سنتی ہے کیا؟ پوری چڑیل ہے۔ اسفند نے سر پہ ہاتھ مارا، کیونکہ وہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والی تھی اور اسفند اسے نہیں ہینڈل کر سکتا تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی غلط بات ضرور کر دیتی تھی جس سے اسفند کا پارا ہائی ہو جاتا تھا، جبکہ زاران کام مائنڈ بنا تھا اور وہ اسے ہینڈل کر لیتا تھا۔ اوپر سے وہ اس کی کزن تھی تو وہ اسے اس وجہ سے بھی زیادہ چھوٹ دے رہا تھا۔ زاران نے 2-3 باتیں اور کی اور کال بند کر دی، جبکہ جانتا تھا کہ اسفند اور آرزو ایک دوسرے کی جانی دشمن ہیں، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ کریں گے۔ پر اس وقت وہ خود ایک مصیبت میں پھنسا ہوا تھا جہاں سے نکلنا اس کے لیے فی الحال مشکل تھا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھتا وہ اس ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھا۔ وہ لڑکی ابھی تک بے ہوش تھی۔ جب تک وہ ہوش پہ نہیں آ جاتی زاران وہاں قید ہو کے رہ گیا۔ وہ چاہتا تھا وہاں سے نکل سکتا تھا بنا کسی کو بتائے، خاموشی کے ساتھ، لیکن وہ بے ایمان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا اس لڑکی کو ہوش آئے، وہ ساری حقیقت بتا اور اس ڈاکٹر نینا سے وہ معافی منگوا کے یہاں سے نکلے جس نے اسے یہاں پہ شک کی بنیاد پہ بٹھایا ہوا تھا۔ نینا اور مریضوں کے چیک کرنے کے بعد واپس اس لڑکی کے بیڈ کی جانب بڑھی۔ اس لڑکی کو ہوش آ گیا تھا لیکن وہ بالکل گمسم ہو گئی تھی۔ مس آپ ٹھیک ہے؟ نینا کے سوال پہ اس نے روتی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ سوال در سوال کر رہی تھی۔ تبھی زاران بھی آ گیا۔ تھینک گوڈ آپ کو ہوش آ گیا، بتائیں۔ ان ڈاکٹروں کے ہمارا کوئی تعلق نہیں، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، آپ میری گاڑی کے آگے خود جان بوجھ کر آئی تھی، پھر بھی میں نے آپ کو چوٹ لگنے سے بچا لیا۔ زاران نان اسٹاپ شروع ہو گیا تھا۔ نینا نے رخ پھیر کے اس کی جانب دیکھتے اسے گوریوں سے نوازا۔ آپ کو کس نے اندر آنے کی اجازت دی ہے؟ وہ غصہ ضبط کرتے بولی۔ او ایکسکیوز می، تمہیں کیا لگا کہ تم اس لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد اس سے میرے خلاف بیان دلواؤ گی؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا، جو بھی بات ہوگی میرے سامنے ہوگی۔ زاران لڑاکا عورتوں کی طرح ڈاکٹر نینا کے روبرو آتے بولا۔ ڈاکٹر یہ میرے شوہر ہے۔ اچانک وہ لڑکی بولی تو زاران کے تو پیروں تلے سے زمین کھسکی، جبکہ ڈاکٹر نینا بھی آنکھیں پھیلائے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو پہلے تو اور ہی چہرے پہ تاثرات سجائے ہوئی تھی اور اب فوراً زاران کی بات پہ وہ اپنا موقف بتاتی۔ نینا کو دانت پیسنے میں مجبور کر گئی۔ تم ہوش میں ہو؟ کب؟
کب ہماری شادی؟ جھوٹ مت بولو۔ زاران غصے سے بولتا آگے بڑھا کہ نینا نے بے اختیاری سے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھے اسے روکا، ورنہ شاید وہ سامنے والی لڑکی کو تھپڑ ہی مار دیتا۔ پر حیرت انگیز بات کہ وہ نینا کے سامنے رک گیا۔ یہ ہاسپٹل ہے یا کسی قسم کی مس کریٹ مت کریں پلیز۔ وہ بہت دھیرے سے بولی، یہ جھوٹ بول رہی ہے یار، میں نے صرف اس کی مدد کی انسانیت کے ناطے، اور یہ اپنا بچہ مجھ پہ تھوپ رہی ہے۔ پلیز ایسا مت کہیں، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ لڑکی اٹھ بیٹھی تھی۔ دیکھ لو اس لڑکی کو، میں آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ زہران بے انتہا غصے میں آ گیا۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور نینا ہرگز بھی وہاں شور شرابہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نرس کو کچھ ضروری ہدایت دیتی، زہران کا بازو تھامے کھینچتی اور باہر لائی اور اپنے کیبن میں لاتے دروازہ لاک کیا۔ آپ کو کس نے کہا تھا وہاں آنے کو؟ تو کیا گناہ ہو گیا؟ میں نے مدد کی اس کی، اور وہ اپنے بچے کے باپ مجھے نامزد کر رہی ہے، جبکہ میں شدت سے گوارا ہوں۔ زہران کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں بھی نینا کے چہرے کو مسکان نہ چھوا۔ وہ اپنا رخ پھیر گئی۔ مجھے اس مصیبت میں پھنسانے والی آپ ہیں، آپ مجھے نکالے اس مصیبت سے، ورنہ کیا؟ آپ ڈاکٹر کو دھمکی دے رہے ہیں، وہ بھی آن ڈیوٹی؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے چلتے اس کے قریب آئی۔ ہاں دے رہا ہوں، نکالے اس مصیبت سے مجھے، ورنہ میں بھاگ جاؤں گا۔ اور سرگوشیانہ انداز میں بولتا۔ نینا کو بہت پیارا لگا۔ تو میرا مفت کا مشورہ یہی ہے آپ کو کہ بھاگ جائیں۔ وہ بھی ذرا سا جھکتی سرگوشی سے انداز میں بولتی۔ زہران کو شوق لگا گئی۔ میں واقعی بھاگ جاؤں گا، سوچ لیں۔ زہرا نے ہاتھ جھاڑتے کہا، میں بھی یہی کہہ رہی ہوں، فوراً سے پہلے بھاگیں، ورنہ راہ چلتے بابا بنا دیے جائیں گے اور مفت میں بچہ گود لینا پڑ جائے گا۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولتی زہران کو بہت الگ سی لگی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا کہ ایک پل کو رک گیا۔ کہیں آپ کے لیے مشکل تو نہیں کھڑی ہو جائے گی؟ اس کی فکر کر رہا تھا۔ نینا نے گہرا سانس بھرتے مسکراتے سر نفی میں ہلایا، تو زہران سے امپریس ہوتا دروازے کے لاک کو کھول گیا۔ تھینکس، زندگی نے موقع دیا تو بدلہ ضرور اتاروں گا، ڈاکٹر، نینا بہت ہی نرمی سے کہتے باہر نکل گیا، جبکہ نینا اس بند دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے وہ گیا تھا۔ ایک سر انگیز پرسنالٹی کا مالک تھا وہ شخص جو نینا کو پہلی نظر میں ہی بھا گیا تھا، پر وہ اسے وقتی اٹریکشن سمجھتی بھلا دینا چاہتی تھی، لیکن یہ سب وقتی تو نہ تھا۔ اس کا احساس ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے ہونے والا تھا۔ حد ہے، اس پروڈکٹ کی لانچ کس کی تھی؟ آرزو ہمیشہ کی طرح شور مچاتے اندر داخل ہوئی۔ اسود نے جھٹ سے کانوں میں روئی ٹھونسی اور چیئر کے ساتھ ٹیک لگاتا مطمئن انداز میں بیٹھتا موبائل یوز کرنے لگا کہ وہ دن دناتی ہوئی اندر آئی اور زور سے بیک ٹیبل پہ مارا تاکہ اسفند کو اس کے آنے کا پتہ چل سکے، لیکن اس نے اسے اگنور کیا، جس پر آرزو مزید سیخ پا ہوئی۔ تم سن رہے ہو؟ وہ غزل کہاں ہے؟ اس پروڈکٹ کیسے اوکے کیا؟ اس کی پیکنگ دیکھی ہے؟ انتہائی فضول قسم کی ہے۔ میں نے جو پیکنگ ڈیزائن بتایا تھا وہ کیوں نہیں ہوئی؟ آرزو ٹیبل پہ دونوں ہاتھ مارتے بامشکل اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی غرض سے دبا دبا چلائی، پر سامنے والا آج اپنے کان سیے بیٹھا تھا۔ اس نے پرواہ ہی نہ کی۔ آر یو ڈیف؟ وہ پیپر ویٹ اٹھا کے دیوار پہ مار گئی۔ اس پل اس کے ایکٹ نے اسفند کو چونکا دی اور اسفند نے ایک کان سے روئی نکالتے اس کی جانب استجابی نظروں سے دیکھا۔ تم نے مجھے کچھ کہا؟ اس کے عمل سے آرزو مزید طبی نہیں، اپنے فرشتوں سے لگی ہوں۔ آف کورس، پاگل تمہیں کہا ہے؟ ایکسکیوز می، پاگل نہیں ہوں میں، اپنے دماغ کا علاج کراؤ جا کے۔ اسفند نے سر جھٹکتے واپس روئی کان میں ٹھونس لی۔ اس کی اس حرکت پہ آرزو کا بلڈ پریشر مزید ہائی ہوا۔ انٹرکام میں وہ غزل کو اندر بلاتی روم میں ادھر ادھر چکر لگانے لگی، ساتھ ایک سخت گھوری سے اسفند کو نوازنا نہ بھولی۔ یس میم۔ غزل گھبرائی اندر داخل ہوئی۔ اس کا ڈیزائن جو اپروو ہوا تھا وہ فائل کہاں ہے؟ خود پہ ضبط کرتے تھوڑا دھیمے لہجے میں بولی، جی وہ مسٹر نعمان کے پاس ہے۔ وہ فوراً اس کا غصہ دیکھتے جواب دینے لگے، کال ہم رائٹ ناؤ۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولی۔ غزل فوراً باہر بھاگی، جبکہ اسفند ہر چیز سے لا تعلق بنا بیٹھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مسٹر نعمان اندر داخل ہوئے۔ اس نے آرزو کو سر پر تک گہری نگاہوں سے دیکھا جو بظاہر موبائل پہ مصروف اسفند نے بہت اچھے سے نوٹ کیا۔ یہ سب کیا ہے مسٹر نعمان؟ وہ اس پروڈکٹ کو اس کے سامنے ٹیبل سے اٹھا کے سامنے کرتی ہے، غصہ ضبط کرتے بولی، کیا ہے؟ پرفیوم ہے۔ وہ مسکرا کے جواب دے رہا تھا، جبکہ اس پل اسفند نے اپنے کان سے روئی ہٹا دی۔ یہ وہ پیکنگ نہیں ہے جو سلیکٹ ہوئی تھی، یہ کیا ہے؟ وہ اب کے بعد دبا دبا چلائی، تھوڑا آہستہ بولیں گے؟ دراصل آپ کی آواز میری کانوں کے پردے پھاڑ دے گی۔ مجھے جواب چاہیے مسٹر نعمان۔ وہ گھور رہی تھی، اور آپ کو کوئی جاب میں کیوں دینے لگا؟ یو آر ناٹ آنر آف دس کمپنی۔ وہ بھی نبے تلے انداز میں جواب دیتا آرزو وہ گنگ کر گیا۔ آپ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں مسٹر نعمان، آپ کے انڈر میں تھا یہ سب۔ پیکنگ کیسے چینج ہوئی؟ وہ پھر سے پرفیوم کی بوتل اٹھا کے غصے سے چلاتے بولی کہ اسی پل نعمان نے اس کے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل لیتے دور اچھالی اور ٹوٹ کے بکھر گئی۔ اس پل تو عارضی بری طرح سہمی، اور اس لمحہ نعمان اسفند کی موجودگی میں بھی نظر انداز کر گیا۔ آرزو کا آنکھیں بلا وجہ رعب جمانا نعمان کو سخت چپتا تھا، اور وہ الٹا کام کرتا تھا جو آرزو کہتی تھی۔ اب بھی اس نے جان بوجھ کے آرزو کی اپروو کیا ہوا ڈیزائن چھوڑ کر ایک عام سا ڈیزائن سلیکٹ کر کے اپروو کر دیا۔ تم آرزو؟ اس کی اس حرکت پہ حیرت زدہ رہ گئی، جبکہ اسفند بھی اب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آرزو سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن کوئی بھی امپلائی اس کے ساتھ بدتمیزی کرے اسفند کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
اس کی حرکت پہ آرزو کا ہاتھ اٹھا تھا جو نعمان کی گال کی زینت بنا۔ اگلے ہی پل نعمان کا ہاتھ بھی غصے سے اٹھا۔ آرزو بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی تھی کہ لیکن اسی پل اس کی کلائی اسفن نے ایک جھٹکے سے تھامے اسے جکڑ کر نعمان کر رہ کیا رہ گیا۔ جرأت کیسے ہوئی تمہاری ہاتھ اٹھانے کی؟ اسفن کا جارحانہ انداز دیکھتے آرزو بھی سہم سی گئی۔ سر انہوں نے پہلے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، وہ منمنایا۔ وہ اٹھا سکتی ہے، وہ آنر ہے یہاں کی۔ اس کی کلائی کو جھڑکتے اسے پیچھے موڑتا تو نعمان کی چیخ نکلوا گیا، پلیز اسفن۔ اچانک سے آرزو نے ڈر کے اسفن کو بازو سے تھامے روکا۔ نعمان جس طرح در سے بلبلایا تھا، آرزو کو محسوس ہوا تھا جیسے اس کی کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی۔ اسفن نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ کلائی تھامے پیچھے ہوتا درد سے کر لایا۔ کیوں کیا چینج ڈیزائن؟ اب کی بار وہ اپنی شرٹ کیا اوپری بٹن کھولتا اپنا آپ کنٹرول کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ میں نے نہیں، انہوں نے خود چینج کیا تھا، یہی ڈیزائن اپروو کیا تھا انہوں نے، اب الزام مجھ پہ لگا رہی ہیں۔ اس کی بات پہ آرزو کی تو 440 کا وارڈ لگا۔ جھوٹے مکار فراڈی بے غیرت۔ ایک منٹ۔ اسفند اس کی لمبی لسٹ کو مزید روکتا چپ رہ گیا۔ میں بات کر رہا ہوں نا، اسے دھیرے سے کہتا وہ نعمان کے جانے مڑا۔ فائل لے کے آؤ۔ اسفند کے کہنے پہ 2 منٹ میں باہر جاتا، فائل لے آیا اور وہ صحیح تھا۔ آرزو کی سائن کلیئر تھی، جو یہی ڈیزائن تھا۔ اسفی یہ جھوٹ ہے، میں نے تو دوسرے ڈیزائن پہ۔ مسٹر نعمان آپ جا سکتے ہیں۔ آرزو کو گہری نگاہوں پہ رکھے وہ بنا نعمان کی طرف دیکھے اسے جانے کا بول گیا تو وہ پلک جھپکتے وہاں سے باہر نکلا۔ اسفی قسم لے لو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آرزو پہلی بار حق لائی تھی۔ تمہارے سائن ہے اس پہ؟ اسفند نے ماتھے پہ 2 بل ڈالے تھے۔ ہاں سائن میرے ہیں، لیکن یہ میں نے اپروو نہیں، اس کا فیصلہ زاران کرے گا، اور جب تک یہ بات کلیئر نہیں ہو جاتی ہر پروجیکٹ سے دور رہو تم۔ اسے غصے سے بول گیا۔ آرزو کو اس سے اس قدر ہرش رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنا رخ پھیر اپنا آنسو چھپا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ صحیح بھی ہوگی تو اسفند اس بات کا اب خود فائدہ اٹھانے والا ہے۔ زاران کہاں ہے؟ اس کے اگلے سوال پہ اسفند نے اسے گھورا۔ فارغ نہیں ہے، تمہاری طرح بزی بندہ ہے۔ اسفند کی بات پہ وہ پھر سے دبی۔ ہاں وہ بزی ہے اور تم فارغ؟ تو جواب آیا۔ فارغ بندہ پھر بھی قابل قبول ہے، لیکن بے ایمان اور چیٹر نہیں۔ میں چیٹر نہیں ہوں اسفی۔ اور ایک دم سے اس کی گریبان کو جکڑ گئی۔ اسفند تو اس کی جرأت پہ دنگ رہ گیا۔ ہاتھ ہٹاؤ آرزو، میں برداشت نہیں کرتا کوئی میرے کالر تک پہنچے، ورنہ۔ وہ اپنا غصہ حتی الامکان کنٹرول کرتا اسے سرد لہجے میں بولا، ورنہ کیا؟ وہ مزید اسے کالر سے کھینچتی اپنے قریب کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ اسفند کا چیٹر کہنا اسے ذرا بھی نہیں بھایا تھا، اور اسی پل وہ اپنی اور اس کی نزدیکیوں کو بھی فراموش کر گئی تھی۔ اس کے 1 انچ کے فاصلے پہ اسفند اسے سانس رو کے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ وہ انتہائی کرب میں تھی۔ آرزو! اچانک سے زاران کی آمد وہ دونوں چونکے اور اگلے ہی پل آرزو اس کا گریبان چھوڑ گئی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ زاران کو بالکل گوارا نہ ہوا جو حرکت آرزو نے کی۔ اس کے سامنے آرزو اپنا سر جھکا گئی۔ ایک پل کو وہ بھی سر جھکاتے شرمندہ ہوئی۔ واقعی اسے احساس ہوا تھا کہ اسفند کے ساتھ غلط کر گئی۔ کیسے پہنچی تم اسفند کی کالر تک؟ تمیز ہے یا نہیں؟ زاران کے ڈپٹنے پہ وہ مزید افسردہ ہوتی اپنے آنسو ضبط کیے باوجود چھپا نہ سکی۔ رہنے دو زاران، ایسی باتیں ان سے کہیں نہیں جاتی جن پہ کوئی اثر ہو۔ یہاں تو اسفند کی بات پہ آرزو نے شاک کی نظر سے دیکھا۔ معافی مانگو ابھی اسی وقت۔ زاران کی بات پہ آرزو نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور پھر اسفند کو۔ نہیں مانگتی، میں ہوں ہی ایسی بدتمیز جاہل۔ وہ پھر دو بدو ہوتی تب کے بولی، تو ٹھیک ہے، آج کے بعد مجھے آفس میں دکھائی مت دینا۔ زاران بھی 2 ٹوک بات کرتا آرزو کو سلگا گیا۔ میں بھی برابر کی حقدار ہوں زاران۔ وہ اب کی بار زاران سے لڑنے یا مرنے کو تیار تھی۔ پلیز یار زاران، لڑائی بعد میں کر لینا، ابھی یہ پروڈکٹ فوراً رکواؤ، اس میں ڈیزائن کا میجر ایشو آ گیا ہے۔ اسفند کی بات پہ زاران نے گوری سا آرزو کو نوازا اور وہ فائل چیک کرتا پرنٹنگ رکوا چکا تھا۔ مجھے اپنا فون نمبر دو، میں تمہارے گھر والوں کو فون کروں۔ ڈاکٹر ڈینا نے اس لڑکی کو سختی سے کہا۔ وہ میرے ہسبینڈ، وہ لڑکی منمنائی، وہ جا چکے ہیں، آپ نے انہیں کیسے جانے دیا؟ وہ لڑکی جذب کا شکار ہوئی، پاؤں پہ چل کے گئے ہیں، اب فوراً بتاؤ اپنے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر، نہیں تو میں پولیس کو کال کرتی ہوں۔ نینا نے دھمکی دی تو وہ لڑکی سیدھی ہوتی فوراً نمبر دے گئی۔ نینا نے اس کے گھر اس کے باپ کو فون کر کے بلوایا تاکہ پتہ چلے کہ وہ لڑکی بنا کسی کے شادی کے ہی پریگننٹ ہو گئی۔ جس سے پیار کرتی تھی وہ یوز کر کے دھوکہ دے کے چلا گیا۔ زندگی سے ہار کے موت کو گلے لگانے چلی تھی کہ زاران نے اسے بچا لیا۔ اس کے گھر والوں نے اسے اچھا خاصا شور شرابہ مچایا، لیکن کچھ بھی دیر بعد ان کی بیٹی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ تھک ہار کے واپس کیبن کے جانب آئی تو گہرا سانس بھر گئی۔ پاپا، یہ دنیا کتنی مکر و فریب سے بھری ہے۔ فون پہ بھی جان سے بات کرتے ہوئے انہیں اپنے لیٹ آنے کا بتاتے اب چلڈرن وارڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ موم، کون سی لڑکی پسند آ گئی ہے آپ کو؟ زاران نے مس بخاری سے آتے کہا۔ چھوٹی سی پیاری سی ہے، میں نے سلمہ آپا سے کہا تھا کہ اچھا سا رشتہ ہو تو دکھائے، انہوں نے ہی بتایا ہے۔ بیچاری کے ماں باپ سر پہ نہیں ہے،
ایک اس کی رشتہ دار کی پھپھو ہے جنہوں نے اسے پالا، یہ دیکھو تصویر۔ مسز بخاری زاران کو انفارمیشن دیتے ایک تصویر اس کی جانب بڑھا گئی۔ مما مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ بنا تصویر دیکھے وہ انکار کر گیا۔ شادی اب نہیں کرنی تو کب کرنی ہے زارا؟ پچھلے 2 سال سے تم منع کر رہے ہو، اب تو راضی ہو جاؤ۔ میرے بچے، مجھے بھی پتا ہے پودے کی شکل دیکھنی ہے، بلکہ ایک کام کرو، یہ لڑکی کی تصویر دیکھو۔ انہوں نے اچانک سے اس کے سامنے لڑکی کی تصویر کی۔ جو کچھ کہنے ہی والا تھا تصویر دیکھتا گمسم ہوا۔ یہ تو وہی تھی ڈاکٹر نینا، یہ؟ وہ خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ کیسی لگی؟ مسز بخاری نے داد دیتی نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ مما اب اگر آپ کہہ رہی ہیں تو اچھی ہی ہوگی، وہ سر کھجاتا بولا، جبکہ دل نے ایک بار پھر سے اس چھوٹی سی حسینہ سے ملاقات کرنے کا من کیا۔ تو پھر ہاں سمجھوں؟ وہ بہت جوش سے بولی۔ تو وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پھر کچھ یاد آیا۔ کیا ایک ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ دھڑکتے دل سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ہاسپٹل کا ایڈریس لیتی ہوں، وہاں جا کے مل لینا۔ مسز بخاری نے مسکرا کے کہا تو اسی پہ خوش ہو گئی تھی کہ ان کا کلوتا بیٹا شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ بی جان، ابھی میری عمر ہی کیا ہے شادی کی، پلیز آپ انکار کر دیں۔ نینا نے روٹی کا نوالا توڑتے منہ میں رکھا، ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہاں میں کر چکی ہوں، مجھے وہ لوگ بہت اچھے لگے اور وہ آ جائیں گے ہاسپٹل تم سے ملاقات کرنے، کوئی بھگیڑا مت کھڑا کرنا، چپ چاپ اس سے مل لینا۔ اتنے امیر اور شریف لوگ ہیں، اس دور میں کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ؟ بی جان نے اپنی رائے دینا ضروری سمجھا، جبکہ نینا گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ اچھا مل لوں گی، لیکن اگر مجھے اچھا نہ لگا تو میں نے صاف اسے منہ پہ منع کر دینا۔ بھائی اپنا راستہ ناپو۔ وہ کھانا کھاتے اب اپنی جگہ سے اٹھی، ساتھ موبائل ہاتھ میں اٹھایا جہاں اس کی دوست کی کالز آئی ہوئی تھی۔ بی جان کل ہاسپٹل میں کچھ کام زیادہ ہے، ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو جائے۔ وہ بھی انداز میں بولتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ وہ پھر سے اسے یاد دہانی کروا رہی تھی اور وہ جی جی کرتی اٹھ گئی۔ ارے نام تو بتایا نہیں اس بندے کا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ زاران نام ہے اس کا، عزت سے پیش آنا، بی جان نے پریشانی سے کہا۔ انہیں پتا تھا ان کی یہ رشتے کی بھتیجی بہت تیز زبان تھی، کہیں بہت کچھ بول دیتی، ڈرتی جھجکتی تو نہیں تھی۔ ان کی بات اور ہدایت سنتے وہ بس اسٹاپ سے ہاسپٹل پہنچی۔ سارا دن آج بہت مصروف گزرا کہ وہ بھول ہی گئی تھی کہ آج اس کے ہونے والے شوہر زاران نے ملنے آنا ہے۔ وہ بھی فری ہو کے آئے کہ بیٹھی تھی کہ پیون نے اسے زاران کے آنے کی اطلاع دی۔ اوفو، اپنی حالت دیکھو، جو کچھ خاص سی جچی نہیں۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی، لیکن اس وقت وہ کیا خود کو سنوارتی، اس لیے سر جھٹکتے پیون کو زاران کو اندر آنے کا بھیجنے کا بول چکی تھی، جبکہ اس وقت حالت اس کی بھوک کی وجہ سے زیادہ خراب ہوئی تھی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک دیتا زاران اندر داخل ہوا۔ لینا اسے یوں اپنے سامنے دوبارہ دیکھ حیران رہ گئی۔ آپ یہاں؟ وہ میکانکی کے انداز میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ زاران نیک سے ایک ساتھ اتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں نینا کو اپنا آپ بہت awkward سا لگا، بلکہ جھکائے وہ اپنی حالت سے شرمندہ دکھائی دی۔ آپ نے تو سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اسے میں کیا سمجھوں؟ وہ تھوڑا محظوظ ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام، پلیز بیٹھے۔ اسے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی فوراً بیٹھ گئی۔ کوئی الجھن ہے ڈاکٹر نینا، یا مجھے پہچانا ہی نہیں؟ وہ مسکراتی نظروں سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ تھوڑی نروس ہوئی تھی آج، وہ جو پہلی ملاقات میں اعتماد تھا آج وہ مفقود تھا۔ جی آپ زاران ہیں؟ مجھے حیرت ہوئی ہے۔ اب کی بار نینا قدرے خود اعتمادی سے بولی۔ نائس ٹو میٹ یو، زاران نے مسکراتے ہوئے کہا تو نینا بھی جبرن مسکرائی۔ کچھ بات کرنی تھی آپ نے؟ وہ اس کی نظروں سے نروس ہوئی۔ کہیں باہر چلیں؟ ہاسپٹل میں مریضوں والی فیلنگز آ رہی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ وہ اسے آفر دیتا کھڑا ہوا۔ اس حالت میں وہ اپنی حالت کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ پیاری لگ رہی ہے۔ زاران تو کچھ زیادہ ہی فلیٹ ہو رہا نہیں۔ وہ میرا مطلب، اچھا چلیں آپ، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ اس سے بولتے مطمئن کرتی خود بھی اٹھی۔ اوکے میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ بھی اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی نینا جلدی سے وائٹ کوٹ اتارتے باتھ روم میں گھسی۔ واش بیسن میں منہ ہاتھ دھوئے، اسے رگڑ کے دھوئے، نکھرا نکھرا چہرہ مزید کھل اٹھا۔ بیگ سے لپ گلوز نکالا اور لبوں کو ٹچ دیا اور بالوں کو کچھ حد تک سنوارتی وہ باہر نکلی۔ یا اللہ، میں اتنی نروس کیوں ہو رہی ہوں؟ اچھی بلی لگ رہی ہوں، کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ اور یہ تو وہی شخص نکل آیا۔ ہاں اب کیا کروں؟ چلو نینا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا بیگ لیے باہر آئی تو وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا دکھائی دیا۔ اس کی جانب چلے آئی تو اس کے لیے گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول گیا۔ کچھ جھجک کرتی وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تو وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی کو روڈ پہ ڈال گیا۔ کیا ہوا؟ آرزو منہ بنائے اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ آفس نہیں آ رہا تھا اور آج آتے ہی سیدھا اس کے کیبن میں آئی تو اس کا اترا چہرہ دیکھ اسود نے ماتھے پہ بل ڈالے استفسار کیا۔ آرزو پلیز سے سم تھنگ، کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ فائل بند کرتا اس سے مخاطب ہوا۔ آئی ایم سوری۔ بالآخر سب سے مشکل کام آرزو نے کر ہی ڈالا اور اسفند تو حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آرزو اور اسفند سے معافی ناممکنات میں سے تھا، یہ تو آج تو مکمل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ماتھے پہ
ہاتھ رکھتے چیک کرنے لگا کہیں تمہیں بخار تو نہیں۔ اس کی بات پہ آرزو نے اس کا ہاتھ پہ جھٹکا۔ لمٹ میں رہو اپنی، خبردار جو مجھے چھوا تو۔ آرزو انگلی اٹھا دے ورن کر گئی کہ اگلے لمحے وہ جھٹکے سے اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالے اسے اپنے سینے پہ پیوس کر گیا۔ آرزو کا تو سانس ہی تھم گیا۔ اسے اسون سے اس قدر جارحانہ انداز کی توقع تو نہ تھی۔ میں تمہیں چھو نہیں سکتا اور تم میرے گربان تک پہنچ جاؤ، کچھ زیادتی نہیں؟ بولتے اس کے لب 1 انچ کے فاصلے پہ تھے۔ میں ایسی معافی مانگی ہے۔ پہلی بار آرزو کو اس کے انداز سے خوف آیا تھا اور اس کا لہجہ ڈگمگایا۔ پر میں معافی نہیں دے رہا۔ وہ اپنی انگلیوں کو مزید اس کی کمرے میں دباتا اس کی سسکی نکلوا گیا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے حتی الامکان اس سے دور ہونے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اسفندو جیسے اس کے نرم و نازک وجود کو نرمی کو اپنے سینے میں دباتا محسوس کرتا ہوش و حواس کھونے لگا کہ ایک دم ہوش آیا کہ وہ نامحرم ہے۔ جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور اپنی آنکھیں بند کی اور رخ پھیر گئی۔ خود کو اچانک جذبات کے روم میں بہکنے سے روکتا وہ خود کو سرزش کر گیا۔ وہ تو بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، پھر کیسے بہک گیا؟ وہ بھی آرزو کو لے کے جس سے کبھی اس کی بنی ہی نہیں۔ آرزو بھی اپنے دل کو سنبھالتے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ گئی۔ ایک پل میں اس شخص نے اسے بے قابو کرتے اپنے قابو کر لیا تھا اور وہ پہلی بار کسی مرد کے لمس کو محسوس کرتی دل و جان سے کانپی تھی۔ دونوں ہی اپنی جگہ پہ چور ہوتے کھڑے تھے کہ اگلے پل آرزو نے وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر نکلنا چاہا کہ اسی لمحے اسفند اس کی جانب پلٹا اور تیزی سے باہر نکلنے کے چکر میں ٹیبل کے ساتھ ٹھوکر لگنے سے اس کے اوپر بری طرح گری کہ اسفند نے اسے فوراً تھامتے سینے سے لگایا۔ ایک بار پھر سے دونوں ایک دوسرے سے بہت قریب ہوئے۔ خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی اسفند پیچھے پڑے ٹیبل پہ صوفے پہ جا گرا۔ خود کو بچاتے بچاتے بھی اسفند پیچھے پڑے ڈبل صوفے پہ جا گرا۔ بے ہنگم انداز میں اس کے اوپر گری تھی اور ڈر کی آنکھیں میچ گئیں۔ آرزو فور گاڈ سے یار کیوں مارنے پہ تولی ہو؟ تم مجھ سے معافی مانگنے آئی ہو یا اپنے حسن کی جلوے دکھانے؟ وغیرہ سانس بھرتے گمبھیر لہجے میں بولا تو اسے خفگی سے دیکھتی پیچھے ہٹنے لگی کہ اگلے پل اس کی چین اسفند کی شرٹ کے بٹن میں الجھی اور پھر سے اس پہ گری۔ آج تو مجھے مار کے دم لوگی۔ آرزو اس کے اوپر بری طرح سے ہل جل کرتے اس کے اندر کے جذبات میں پھر سے آگ لگا چکی تھی۔ اس کے اس عمل سے اسفند بری طرح ڈسٹرب ہوا تھا اور جھٹکے سے اسے نیچے کرتا خود اوپر آیا۔ آرزو کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسٹاپ رائٹ ناؤ۔ بنا اس پہ وزن ڈالے اسے خفگی سے بولا اور حتی الامکان کوشش کی کہ وہ اس کے ساتھ ٹچ نہ ہو، جو کہ اس وقت اس سوائے شرمندگی کچھ بھی نہ دے سکا تھا۔ اس کی چین اپنی شرٹ سے زاد کروائی اور اٹھتا کہ تبھی دروازہ کھلا اور زران نے اسے چھل سے لنچ کروایا اور ہلکی پھلکی گفتگو میں دونوں ہی نے ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتے دل ہی دل میں اسے رشتے کو اوکے کر دیا۔ گاڑی واپسی کے رستے پہ ڈالتے زران مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو اس کا دل جیسے کسی انہونی کے احساس سے دھڑکا۔ جسے چاہا جائے وہ اتنی آسانی سے مل جاتا ہے بنا کسی آزمائش کے۔ وہ الجھ گیا، ایسا خیال کیوں کرایا اس کے ذہن میں؟ اور گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ زران مجھے اب گھر جانا ہے پلیز، یہاں سے گھر کے روڈ پہ ڈال دی گاڑی، اگر پرابلم نہ ہو تو۔ نینا کے پکارنے پہ وہ چونکا اور اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس کا دل ایک دم سے بے چین ہوا تھا۔ وہ گھر جاتے ہی اپنی مما سے فوراً شادی کی بات کرنے والا تھا۔ نینا اس کے گھر کے پاس گاڑی روکتے اسے مخاطب کر کے جی اس کے جانب مکمل مڑ گئی۔ میں شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس سے کافی چھوٹی تھی یا چھوٹی لگتی تھی، زران جانتا نہیں تھا، لیکن اتنا پتا تھا کہ وہ چھوٹی سی، اس لیے آپ والا مرحلہ خود ہی تم تک طے کر لیا۔ اتنی جلدی مطلب اتنی جلدی؟ وہ بھی الجھی۔ اسی ہفتے؟ اس کی بات سنتی وہ اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ ہاں میں چاہتا ہوں ہماری شادی اسی ہفتے ہو جائے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ جس مان سے پوچھ رہا تھا نینا چاہ کے بھی انکار نہ کر پائی۔ یہ زیادہ جلدی نہیں ہو رہا؟ جانتا ہوں میں دیر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ فوراً بات کو اچک گیا۔ مما بات کریں گی پلیز، کوئی انکار مت کرنا۔ وہ نہ جانے کس احساس کے تحت بول رہا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے نیچے اتر گئی اور زران گہرا سانس بھرتے آفس کی جانب اپنی گاڑی موڑ گیا، جبکہ فون پہ ماں کی شادی کا کہنا نہ بھول پایا۔ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھتے اپنے قدموں پر ٹھٹکا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ اندر آتے پوچھ رہا تھا کہ اسفند فوراً کھڑا ہوتا پیچھے ہٹا۔ یار وہ گر گئے تو اچانک، اسفند نے سر گھچاتے دھیرے سے کہا جیسے کوئی چوری کرتے پکڑا گیا ہو۔ آرزو نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھ کر فوراً باہر بھاگ نکلی۔ کیا خیر ہے، اپنے نکاح کے ساتھ تمہارا بھی نہ کر دوں؟ زرا نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے پوچھا۔ کیا مطلب، تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اسفند نے آنکھیں پھیلائی۔ توبہ استغفر لا حول ولا قوت، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے اپنا پیس پسند کر لیا ہے، تمہارے لیے آرزو چلیٹ سیٹ کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہو؟ زرا نے اپنے چیئر پہ بیٹھتے پوچھا۔ کیا بول رہے ہو؟ یہ آرزو میرے ساتھ؟ کین یو امیجن، بس پھر ساری زندگی لڑتے جھگڑتے گزر جانی۔ اسفند نے سر نفی میں ہلایا۔ تو اچھی بات ہے نا، پوری زندگی انٹرٹینمنٹ۔ ویسے بتا دے اگر کوئی ارادہ ہے تو۔
کیونکہ چچا جان کے ارادہ اس بار آرزو کے فرض سے بھی سبق دوش ہو جائیں۔ اگر تو انکار کرتا ہے تو وہ اس کا رشتہ کیا ہو گیا یار، اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ ابھی اس کی ایج ہی کیا ہے؟ اسود نے ٹوکا۔ 23 سال، اور یہ شادی کے لیے پرفیکٹ ہے۔ آگے تیری مرضی، بعد میں نہ کہنا بتایا نہیں۔ زنان نے کندھے اچکاتے لیپ ٹاپ آن کیا۔ تم کب کرے شادی؟ اسود نے کچھ سوچتے پوچھا۔ اسی ہفتے، مختصر جواب آیا۔ وٹ؟ تو اسفن شاک رہ گیا۔ اور پھر اسفن کے ساتھ آرزو اور زاران کے ساتھ نینا کا نکاح ہو گیا۔ سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ اسفن سے نکاح پہ آرزو نے پہلے انکار کیا، پھر سوچنے کا وقت مانگا اور 2 دن بعد اس نے اوکے کر دیا۔ جب اسفن کا ایک میسیج آیا، سنا ہے سوچنے کا وقت مانگا ہے لیکن جواب اقرار میں چاہیے، I have some feelings for you۔ اس کی طرح سے میسیج نے آرزو کے دل کو دھڑکا دیا۔ آرزو کے حشمت صاحب نے صاف بتا دیا تھا کہ اگر وہ اسفن کے رشتے سے انکار کرتی ہے تو اس کا رشتہ کسی اور سے طے کر دیں گے، اور نہ جانے کیسا نکلے۔ پھر اسفن کے لیے وہ خود بھی اپنے دل میں عجیب سے احساسات محسوس کر رہی تھی، اور پھر باپ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ ایک طرف زاران نینا کی رخصتی لے کر نکلا تو دوسری طرف اسفند اپنی آرزو کو رخصت کروا تھا، گاڑی بھگا کے لے گیا۔ اور پھر وہ انہونی ہوئی جس پر کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا۔ وہ دلہن بنی اس کی سیر سجا کے بیٹھی تھی جب اسفند اندر داخل ہوا۔ پل بھر کو دونوں کی نظروں کا گہرا تصادم ہوا۔ اسفند کے چہرے کو گہری مسکان نے چھوڑا اور وہ آگے بڑھتا دب کرتے اس کے قریب بیٹھا کہ آرزو گھبرا کے ایک دم پیچھے ہٹی۔ یا اللہ خیر! وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا ہوا اتنا ڈر؟ وہ بھی مسز آرزو اسفند یار خان کے چہرے پہ۔ مجھے تو لگا تم بہت بہادر ہو۔ وہ ترچھے انداز میں لیٹتا اس کے قریب ہوا۔ بالکل، آرزو واقعی بہادر ہے۔ کوئی شک ہے تمہیں؟ وہ ایک آئی برو چکاتے فخر سے بولا۔ آزما لو۔ اسفند کا دماغ اس وقت کیا گیم پلان کر رہا تھا، آرزو سمجھ نہ پائی۔ ڈن، آزما لو۔ وہ ڈرتی نہیں۔ اوکے، ریموو یور بلاؤز۔ وہ اترا کے بولی کہ اگلے ہی پل اسفند نے اپنے سامنے رکھی وہ نفی میں سر ہلاتی اسے سخت گھورے سے نواز گئی۔ دیکھ لی تمہاری ڈیئر، ٹائی فش۔ وہ انگوٹھا کو الٹا کر کے اسے دکھاتا مذاق بنا گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بہادری ثابت کرنے کا؟ ہٹو آگے سے، مجھے چینج کرنا ہے، وہ نروٹے انداز میں بولی۔ وہی تو میں بھی بول رہا ہوں، چینج کرو نا، یہی میرے سامنے۔ جو جلوے اس دن محسوس کیے تھے اوپر اوپر سے، آج اندر اندر سے محسوس کرنا ہے، اور دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ وہ بے باکی سے ایک آنکھ ونک کر گیا۔ شٹ اپ مسٹر اسفند، خبردار جو میرے ساتھ ہی گندی باتیں کی، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ وہ موقع بنا کے اسے دکھاتی بولی کہ اگلے ہی لمحے وہی کلائی پکڑ کر اسفند اوپر کی طرف کھینچ گیا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا گری۔ کستوری کی دھیمی دھیمی خوشبو اس نے اپنے حصار میں لیا۔ وہ مدہوش سا ہونے لگا۔ اس کی رت کو لبوں سے چھوا تو آرزو کے روم روم سلگ اٹھا۔ سانس گہرے ہوئے، حسین نشیب و فراز کے جھلتل مچا دی۔ کیا ہوا؟ میرے چھونے نے کچھ زیادہ ہی اثر دکھایا ہے۔ اچانک سے ہی اپنا ہاتھ اس کی دھڑکن پہ رکھتا اسے محسوس کرنے لگا تو وہ بھی اس کے عمل سے یکدم سسکی اور شکوہ کے انداز میں اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پہ جمی تھی۔ ایسے ہے نا مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تمہیں دل میں بسا لوں گا۔ اسے مزید خود میں گرا تھا، اس کے دوپٹے کو اس کے تن سے جدا کر گیا۔ وہ گھبراہٹ کے مارے سے سکنے لگی۔ لگتا ہی نہیں یہ وہی لڑکا اسفند ہے۔ یوں لگ رہا تھا کہ اسفند میں کوئی اور ہی روح سمائی ہے۔ آرزو کا دل اس کے اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ سامنے والا بھی تو سیدھا اس کے خاص حصوں پہ اڑیک کر رہا تھا۔ دھیرے سے اس کی بلاؤز کی ڈوریوں کو کھینچ کے کھولتا وہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، آرزو مزید برداشت نہیں کر پائی۔ پلیز، وہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ اسفند کا کہکہ برجستہ تھا اور اس کی ہتھیلی لبوں سے لگاتے چوم گیا، اور اگلے پل اس کا سر تکیے پہ رکھے خود اس کے اوپر سایہ فکن ہوا۔ اس کی لپسٹک سے سجے لبوں کو دیکھتے اسفند کے اندر ایک الگ ہی احساس جاگا۔ اس کے سر کے پیچھے ہاتھ ڈالتے ذرا سا اس کا سر اوپر کرتے اسے شدت سے اپنے دسترس میں لے گیا۔ آرزو نے اپنی آنکھیں جھٹ سے بند کر لی جبکہ وہ اس کے چہرے کو ایک ایک تاثر دیکھتا اپنے دل میں قید کر رہا تھا۔ اس کے لبوں سے لپٹے وہ اس کے بلاؤز کو تن سے جدا کرتا بنا لائٹس آف کیے اس پہ چاہتا چلا گیا۔ وہ اسے پیچھے گھسیٹتی گئی۔ تم اس قدر مزید سخت نہ ہو۔ اس کے لبوں پہ اس کی نشیب و فراز پہ بھی اس کی سسکیاں نکل گئی جو مقابل کے ہونٹوں میں دبی جا رہی تھی۔ وہ اس قدر جنونی انداز سے اسے چھوئے رہا تھا کہ آرزو کا اندازہ نہ تھا۔ اپنی منمانی کرتا وہ ذرا سے پیچھے ہٹتا، اسے سانس لینے کی مہلت دیتا، اس کے گالوں اور اپنے لبوں کو بہکانے لگا۔ اس کی محبت بھرا لمس آرزو کی گردن تک سفر کرتا اس کی بیوٹی بون تک آیا تو اس کا جسم کرنٹ کھانے لگا، اس کی گردن کو داغدار کرنے لگا جبکہ اس کے ہاتھوں سے وہ مکمل اپنا حق جتا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کا جنون اس پہ حاوی ہوا۔ کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھی۔ اپنی مدم فیری لائٹس میں دو وجود ایک دوسرے کو باہوں میں تھے۔ ڈر تو نہیں لگ رہا میری چڑیل کو؟ وہ
اس کے وجود کو مکمل اپنی دسترس میں لیتا گہرا سانس بھر کے سرگوشی کر گیا۔ اس کی چڑیل کہنے پہ آرزو کا ذرا سا بہ کا بندور ہوا۔ کنٹرول کر لو اپنی زبان کو مسٹر اسفند، ورنہ یہیں سے کک لگاؤں گی تو ساری زندگی بابا بننے کی خواہش ادھوری رہ جانی۔ اس حالت میں بھی اس کی زبان کی جوہر سنتا ہوا گہرا مسکرایا کہ اگلے ہی لمحے اس نے ان لفظوں کی اس کو سزا دیتے اس کی چیخ بلند کر دی۔ کچھ کہا تھا تم نے؟ پھر سے کہنا۔ وہ اپنی شدتوں سے اچانک اس کی جان نکال گیا۔ اس سنبھل ہی نہ پائی۔ پلیز اسفند آرام۔ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ گہرے سانس بھرتا اس بچھاتا چلا گیا۔ گزرتی رات میں اس نے اپنا حق پورے شدومت سے لیا۔ اس کی جان لبوں پہ تھی، کبھی اسے ستاتا تپاتا اور اگلے ہی لمحے اسے سمیٹ بھی لیتا اپنی نرم گرم اور جنونی شدتوں سے۔ ساری رات اس کی جان ہلکان کیا تھا۔ صبح سادے کے قریب فجر کی نماز کے بعد دونوں سوئے، اور بھی آرزو نے اس کی منت کی، ورنہ اس کا تو بھائی الگ ہی کوئی موڈ تھا، جیسے ایک ہی رات ملی ہو اس کو، اور اس کا بے پناہ جنون دیکھتے وہ بری طرح گھبرائی تھی، اور اس وقت اس کے سینے پہ سر رکھے وہ گہرے نیند میں کھو چکی تھی، جبکہ اسفند کا دل پھر بھی نہیں بھرا۔ یوں لگ رہا تھا کہ اسے لت سی ہے کوئی جو چھوٹی نہیں رہی۔ اس کے نرم و نازک جسم کو چھونے سے اسے پیار کرنا یہ سب لڑائی سے کافی ہٹ کے اور جاندار محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے چپکی ہوئی تھی، بلکہ آدھے سے زیادہ وزن اس پر ڈالے وہ پرسکون نیند لے رہی تھی، اور اسفند کو اس کی نیند خراب کرنے کا دل نہیں کیا۔ رات بھر وہ اس کی جنونی شدتوں کے آگے بہت مشکل سے ٹھہری، یہ وہ اچھے سے جانتا تھا۔ زیر لب مسکراتا وہ اس کے ماتھے پہ ہونٹوں سے مہر ثبت کرتا خود بھی آنکھیں بند کر گیا اور بہت مشکل سے خود کو نیند کے لیے آمادہ کیا۔ ابھی وہ سوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس کی موبائل پہ آتی کال نے اسے نیند سے جگا دیا۔ موبائل کو کان سے لگایا تو ہلکی پھلکی نیند کا خمار بھی بھگ چھوڑا۔ وٹ کہاں کدھر؟ وہ بے چین ہوا۔ میں آ رہا ہوں۔ وہ کال بند کرتا دھیرے سے آرزو کا سر تکیے پہ رکھا اٹھا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل میں تھا، جہاں اس کا جگری دوست اس وقت زخموں سے چور بیٹھا۔ آگے بڑھ کر اسے فوراً گلے سے لگایا تو وہ جیسے ٹوٹنے لگا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اسفند کو اپنی آواز کھائی سے آتی سنائی دی۔ رات کو زاران کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ زاران اور نینا دونوں کو ہی چوٹیں آئی تھی۔ زاران نے تو اپنی پرواہ نہیں کی، ہر ممکن طریقے سے نینا کو بچایا تھا، لیکن پھر بھی اس کے دماغ کے پچھلے حصے میں گہری چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے اب تک اسے ہوش نہیں آیا تھا۔ مسز بخاری تک کو اس نے ایکسیڈنٹ کا نہیں بتایا تھا۔ انہیں یہی کام تھا کہ وہ فارم ہاؤس رات رکیں گے، صبح تک آئیں گے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ رات بھر وہ اکیلا ہی ہاسپٹل میں رہا۔ اب جب ٹوٹنے لگا تو اسفند کو کال کر کے بلا لیا۔ تم نے مجھے رات کو ہی بتا دینا تھا۔ وہ دوست تھی کیا جو مشکل وقت میں ساتھ نہ دے؟ اس اپنے ساتھ لگائے وہ حوصلہ دیتا شکوہ بھی کر گیا۔ تیری بھی تو شادی تھی، کیسے تجھے بلا لیتا؟ اور سر نفی میں جھٹکتے بولے، ہاں تو کیا ہوا؟ سہاگ رادی تو جینا ساری زندگی پڑی تھی، لیکن مجھے دکھ ساری زندگی رہے گا کہ میں مشکل وقت میں تیرے ساتھ نہیں تھا۔ وہ دیکھیے انداز میں بولا تو زاران اپنی آنکھیں میچ گیا۔ فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے بلاوے پہ اندر گیا۔ نینا کو ہوش آ گیا تھا، لیکن وہ کسی کو پہچان نہیں پا رہی تھی، اور یہ لمحہ زاران کے لیے قیامت سے کم نہ تھا کہ وہ ابھی محبت کے لفظ سے آشنائی حاصل کرنے والی تھی، اب اسے بھول گئی۔ ڈاکٹر کے مطابق یہ سب وقتی ہے، ہو سکتا ہے کچھ دن تک نینا کو سب یاد آ جاتا، لیکن تب تک زاران کو صبر سے کام لینا تھا۔ وہ نینا کو 2 دن بعد ڈسچارج کروا کے گھر لے آیا۔ مسز بخاری کو بھی ایکسیڈنٹ کا پتہ چل چکا تھا، پر وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کا بیٹا اور بہو دونوں کی زندگی بچ گئی۔ نینا زاران سے جھجک کر رہی تھی، جبکہ مسز بخاری اور بی جان سے وہ ٹھیک بات کر لیتی۔ زاران کے آگے وہ خود کو بے بس سا محسوس کرتی، جو اسے اپنی بیوی کہتا، لیکن وہ اسے ایک شوہر کی حیثیت سے قبول نہیں کر پا رہی تھی، اور جس قدر زاران کو شادی کی جلدی تھی اتنا ہی اس کے ارمان ادھورے رہ گئے، جبکہ اسفند اور آرزو کی ازدواجی زندگی پورے زور و شور سے جاری تھی۔ اسفند ہر رات ہی اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا اور اپنے سارے ارمان پورے کرتا۔ کبھی آرزو ساتھ دیتی، کبھی وہ بہت تنگ کرتی، لیکن دونوں ہی لڑا کا طیارہ ایک دوسرے کے سنگ خوش تھے۔ ان کی شادی کو 4 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ آرزو پریگننٹ تھی، تو دوسری طرف زاران کے ارمانوں کی ابھی بھی دال نہیں گلی تھی۔ بس فرق اتنا بڑا کہ نینا سے اس کی دوستی ہو گئی تھی، وہ اس پہ اعتبار کرنے لگی تھی، لیکن قریب نہیں آنے دیتی تھی، جس پہ کتنی بار وہ فرسٹریشن کا شکار ہوا، کبھی کسی پہ غصہ اتارتا، کبھی کسی پہ۔ وہ ایک الگ ہی زاران بن گیا تھا۔ اسے جتنی بیوی کی قربت کی طلب تھی، اللہ نے اس کی اتنی آزمائش رکھ دی۔ وہ آفس میں انٹر ہوا تو اسفند کو حشاش بشاش دیکھتا منہ بناتے بیٹھا۔ اسفند اس کی کنڈیشن اچھے سے سمجھ رہا تھا، کیونکہ وہ خود بھی تو شادی شدہ مرد تھا، اور آرزو کے نزدیک جانے کے بعد اسے تو روز ہی اس کی طلب ہوتی۔ یہ تو زاران تھا جس نے اتنی ہمت دکھائی تھی، ورنہ اس کی جگہ خود کو رکھتا تو شاید اتنا عرصہ صبر نہ کر پاتا۔ کیا وہ آج پھر منہ میں 12 بجے ہیں؟ وہ فائل کلوز کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا تو وہ منہ بناتا اپنی چیئر پہ بیٹھا۔
مرد شادی کیوں کرتے ہیں؟ مزے کے لیے۔ اسفن کی بات پہ اس نے دانت پیستے اسے دیکھا۔ غلط جواب۔ بچے پیدا کرنے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے۔ وہ فوراً سے بیشتر بولا۔ ایگزیکٹلی، اور جس کی بیوی 4 ماہ سے اپنے شوہر کے قریب بھی نہ آنے دے تو وہ کیا صوفے سے بچہ پیدا کرے گا؟ زارا نے تب کر کہا تو اسفن کا کہکا بلند ہوا۔ یہ بھی بڑی کیوٹ سی لاجک ہے یار، ہنس مت۔ ایک طرف مما کو پوتا پوتی کی جلدی تو دوسری طرف بیوی نزدیک ہی نہیں آنے دیتی۔ جب بھی قریب جاتا ہوں رنگ سفید ہو جاتا ہے، اتنا گھبراتی ہے کہ اسے دیکھ کر مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، جیسے نہ جانے میں کیا کرنے والا ہوں۔ خود پہ ترس آتا ہے مجھے۔ اس کی باتیں سنتا اسفن بمشکل اپنا کہکا ضبط کر کے ہنس لے تو بھی ہنس لے۔ خود تو باپ بننے والا ہے، صحیح مزے ہے۔ تو لڑائیاں بھی کرتے ہیں اور اب دیکھو تو 4 مہینے میں ہی گڈ نیوز سنا ڈالی۔ زران نے منہ بناتے کہا تو یار ایک بات بتا کہ بھابھی ذرا سے بھی تیرے ساتھ فری نہیں ہو رہی؟ مطلب وہ جانتی تو ہے نا تم اس کی شوہر ہو، پھر پتہ نہیں یار کیسی چیزا کے کاش یادداشت ہی واپس آ جاتی۔ یوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ قریب گیا تو پینک ہوئی کہیں کچھ ہو نہ جائے اسے۔ زیران کی اس کے لیے خیر پہ اسفن نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ اتنا ضبط واقعی اللہ کسی کسی مرد کو دیتا ہے۔ نینا لکی تھی کہ زیران جیسے صبر والا مرد اسے ملا، جس کے قریب جب بھی وہ جاتا وہ پینک ہونے لگتی، اور زیران ساری رات شاور لیتا اپنے جذباتوں کو خود ٹھنڈا کر لیتا۔ اور ایک بیوی تھی ہاتھ تھامنے پہ ہی ہاتھ چھڑا لیتی۔ اور اس دن اسفند اسے بہت مزے کے مشورے بھی دیتا رہا اور خوب تنگ بھی کیا۔ بات سنے، کل آپ ہمیں بھی جان کی طرف لے جائیں گے؟ اپنی چوڑیاں کھنکھاتی ہوئی اندر آئی۔ ذرا بھی تھکا آ رہا آفس سے آیا تھا، بجائے اس سے چائے پانی پوچھنے حال احوال پوچھنے کے اس کی فرمائش سنتا وہ تپا تھا۔ ڈرائیور سے کہنا چھوڑ آئے گا۔ آج پہلی بار روکھے انداز میں بولا تو نینا اسے حیرت سے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ وہ جو باتھ روم میں گھسنے لگا تھا ایک لمحے کو رکا۔ وہ بہت چڑچڑا ہو چکا تھا اور آج نینا سے روڈ بھی ہو گیا تھا۔ اپنا کوٹ اتار کے دور پھینکا اور اب اپنے شوز اتار رہا تھا۔ وہ جو ہر کام ڈسپلن سے کرتا تھا آج سب بے ترتیبی سے پھیلا رہا تھا۔ کھڑے ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے وہ بھی اتارتا صوفے پہ اچھال گیا۔ اس کا کسرتی بھرا برڈی بلڈر جیسا جسم دیکھتے نینا کا دل داغ سے رہ گیا۔ جھٹ سے نظریں چرائی اور رخ پھیر لیا۔ اگلے پل وہ اپنی پینٹ کی بیلٹ بھی نکال چکا تھا۔ ذرا نا پلیز باتھ روم میں جائے نا۔ وہ گھبرا سی گئی۔ بہت مسئلہ ہو رہا ہے تو کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ وہ بھی بنا اسے دیکھے بنا لحاظ کے بولا۔ رات کے اس وقت کہاں جاؤں؟ الجھن بھرے لہجے میں بولی۔ مجھے نہیں پتا یار، اگر نہیں جا سکتی تو آنکھیں بند کر لو۔ وہ پھر سے چڑھا۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ وہ اس کے پاس آتی سارے شرم بلائی طاق رکھتی معصومیت سے پوچھنے لگی۔ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تم سے نہیں۔ ایک کام کرو، کل اپنی بی جان کے پاس جانا تو کچھ دن وہی رہ لینا، ورنہ نہ جانے میں کیا کر دوں۔ وہ کبڈ کی جانب جاتا دبے دبے غصے سے دہاڑا۔ میں بری لگنے لگی ہوں؟ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنی معصومیت کی انتہا کر رہی تھی اور اتنا ہی زران کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ اس کی بات سنتا وہ ایک دم اس کے قریب آیا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے پہ بھیچا۔ نینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سب کرنے کا دل کرتا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں چھونے کا، تمہیں سراہنے کا، تمہارے ان خوبصورت نشیب و فراز پہ حق جتانے کا جو صرف میرے ہیں۔ میرا حق ملکیت کی چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو۔ اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ رکھ گیا۔ نینا تو اس کی گرفت پہ بری طرح لرزی۔ محسوس کرو، سنو یہ دھڑکن کیا کہہ رہی ہے، پاگل ہوا جا رہا ہے تمہارے لیے اور تمہارے وجود کی گہرائیوں میں سرایت کرنا چاہتا ہوں۔ تڑپ رہا ہوں پچھلے 4 ماہ سے، لیکن تم نہیں سمجھو گی تمہارا میرے پاس ہونا، اور پھر بھی تم میرے دسترس میں نہیں۔ میرے لیے یہ بڑی آزمائش ہے نینا۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں جذبات میں بہہ کر کچھ سخت کر گیا، تمہیں چوٹ پہنچا دیا تو۔ خود پہ قابو رکھنا اب ناممکن سا ہو گیا ہے۔ کچھ دن کے لیے مجھ سے دور چلی جاؤ پلیز، اٹس ریکویسٹ۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے شدت سے اپنا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹا اور بہت تیزی سے باتھ روم میں گھسا۔ نینا کا ہاتھ بے اختیار ماتھے پہ گیا۔ کتنا سکون تھا نا اس کے لمس میں، تو کہ جب وہ چھوئے گا تو مجھے سکون نہیں ملے گا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی جبکہ باتھ روم میں غصہ اب وہ گھنٹے سے پہلے نہیں نکلنے والا تھا۔ نینا جانتی تھی کہ وہ ٹھنڈے پانی سے شاور لے رہا ہوگا۔ نینا نے بہت مشکل سے اپنے دل کو راضی کیا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی اور وارڈروب کھولی جہاں زاران اس کے لیے ڈھیروں نائٹ ڈریسز لے کر آیا تھا۔ کچھ بہت ڈیسنٹ تھی، کچھ بہت ہی عجیب نینا کی نظر میں، اور انہی میں سے ایک بلیک کلر کا وہ نائٹی اٹھاتے زیب تن کر گئی۔ اب آئینے میں خود کو دیکھ شرما بھی رہی تھی، جسم پیٹ سے کانپنے لگا۔ یہ سب بہت مشکل تھا لیکن اسے سب کرنا تھا، کیونکہ اپنے شوہر کو اس کا حق نہ دیتی تو وہ گناہگار تو ویسے بھی ہو رہی تھی۔ مسز بخاری روز ہی اسے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات بتا کے اس کا حوصلہ بڑھاتی تھی کہ وہ اس خول سے باہر نکلے، لیکن وہ جو ہر روز سوچتی آج بیوی کا فرض ادا کرے گی، زران کے سامنے آتے ہی بھیگی بلی بن جاتی تھی۔ اس کی جسامت دیکھتے اسے خود پہ رحم آ جاتا تھا، اس کو ایک دم سے پینک اٹیکس آ جاتا۔ یہ سب اس کے اختیار میں تو نہ تھا نا، لیکن زاران نے اس کی کمفرٹ زون کا خیال رکھا۔
اس کی یادداشت کے جانے کے بعد اسے ہر طرح سے یقین دلایا، بلکہ نکاح نامہ بھی دکھایا۔ سب نے اسے مورل سپورٹ کیا، پر اب زہران ہمت ہار گیا تھا۔ آخر وہ بھی تو انسان تھا نا، جس بات تھے اس کے فرشتہ تو نہیں تھا کہ اتنا جان لیوا حسن، وہ بھی من پسند عورت کا، اپنے پہلو میں موجود ہوتے خود بھی ضبط کی کڑے ملاحی پر تھا۔ وہ شاور لے کے باہر نکلا تو کمرے کی لائٹس آف تھی۔ نیم روشنی میں وہ مکمل سراپا حسن قیامت بنی کھڑی تھی۔ اوف، کیا بات ہے! اس کے جذبات پھر سے جاگتے اسے محسوس ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے قریب وہ تب پوچھ رہا تھا۔ میں آپ کو آپ کا حق، وہ شرماتی لے جائی سے بولی اور آنکھیں میچی اپنی نائٹی کی اسٹرپ کو کندھے سے اچکانے لگی۔ اسی پر زہران نے ہاتھ رکھتے اسے ڈھلکنے سے روک دی۔ کیا کر رہی ہو؟ تم مجھے نفس پرست سمجھتی ہو؟ اور ناراض ہو؟ نہیں، میں نے سوچا، بہت سوچا، مجھے لگا میں بہت زیادتی کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، اب مزید نہیں، بنا تمہاری رضا کے میں تمہیں چھوؤں گا۔ کیا ہو گیا نینا؟ سوری یار، میری باتوں سے ہٹ ہوئی تو میں ہی پاگل ہوں، جیسی فضول کی بکواس کر کے اگنور کرو اور پلیز چینج کرو، مجھے ایسا کچھ نہیں۔ وہ بھی بات ہی کر رہا تھا کہ وہ اپنے پنجوں کے اوپر ہوتی زہران کے لبوں پہ لب رکھتی۔ زہران وہی سڈل سا ہوا، وہ اپنے معصومانہ سے ایڈ کر دی، اس کو حیران کر گئی، لیکن اس کا یہ عمل زہران کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتا، وہ نینا کے تن سے نائٹی کو زمین بوس کرتا۔ اسی پل زہران کو لگا جیسے وہ کسی دنیا میں چلا گیا۔ اس بار خود پہ بند باندھتا زیادتی کٹ گیا۔ ایک دم سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ دور چھال گیا اور گہرا سانس بھرتے نینا کو اپنے ایک بازو میں اٹھائے، اپنے چہرے کے قریب کرتا، اس کے چہرے کی شدت سے اس کے لبوں کی گرفت میں لیا اور اپنی بے پناہ محبت کو اس پر لٹانے لگا، جبکہ دوسرا ہاتھ گردش کرتا اپنے حق لینے لگا۔ نینا اس کی باہوں میں چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس کے لیے وہ بستر کی جانب بڑھا اور اس پر سایہ فکن ہوا۔ یار اگر ہرٹ کر گیا، وہ گہرا سانس بھرتے اس کے نشیب و فراز کو مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ وہ بیچاری سسکی، وہ بہت نازک ہو تم، مجھے اپنی ہی جنون سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ زور جذبات کے رو میں بہک رہا تھا، لیکن اس نازک حسین پری کے خیال بھی تھا اسے۔ مجھے یقین ہے آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے۔ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کرتے میٹھی نگاہ دیکھتے بولی، اس وقت تمہارے اس دلکش سراپے کو دیکھتا وہ پہلے ہی روانہ ہوا جا رہا تھا۔ انسان شادی اس لیے کرتا ہے میری جان، تاکہ حرام سے بچ کر حلال کی طرف راغب ہو، کیا سمجھی؟ اسے ایک آنکھ ونک کرتا اس اپنی دسترس کو مضبوط کرتا چلا گیا، جبکہ اس بار نینا کسی اس کے عروج پہ تھی۔ آج وہ اپنے ضمیر کے آگے سرخرو ہوئی تھی، اپنے شوہر کو اس کا حق دے کے۔ وہ سیڑھیاں تیزی سے اترتی نیچے آ رہی تھی کہ ایک دم اس کا پاؤں پھسلا اور اس کی چیخ بلند ہوئی۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے آتی کہ اسفن نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ تم ٹھیک ہو آرزو؟ وہ روحان سا ہوتا پوچھ رہا تھا۔ اسفن، وہ ہچکی بھر گئی، زور سے اسفن کے گلے لگتے اس کا کالر کو دبوچا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ اور کتنی بار کہا ہے آرام سے چلا کرو، اکیلے نہیں ہو تم، جڑوا بچوں کو سنبھالے ہوئے ہو۔ وہ پیار بری خفگی سے بولا، بچے ٹھیک ہے نا؟ وہ جیسے ڈری سہمی اس سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے کہتے ساتھ ہی اسے اپنی گود میں بھر گیا۔ اس کا 7واں منتھ شروع تھا اور ڈاکٹر نے بہت احتیاط بتائی تھی، اس وجہ سے اسفن نے اوپر سے گملہ نیچے شفٹ کر دیا، لیکن پھر بھی آج وہ پھر سیڑھیاں اترتی پائی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ڈانٹتا، اس کی روئی آنکھیں دیکھ وہ خود پہ ضبط کر گیا، دھیرے سے صوفے پہ بیٹھا۔ آئندہ سیڑھی چڑھتا اترتا نہ دیکھوں تو میں، وہ اسے پیار اور خفگی سے بولا تو وہ پھر سے گھسیٹ کے اس کے سینے پر سرک گئی اور اس کی کالر سے کھیلنے لگی، جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ نہ جانے اسے اسفن کی کالر سے کیسا عشق تھا کہ وہ جب تک اس کی کالر تھام نہ لیتی اس کے اندر بے چینی رہتی۔ اور اب تو اسفن کو بھی اس کا یوں کالر پکڑنے کی عادت ہو گئی تھی، ورنہ اس نے اپنے کالر تک آج تک کسی کو آنے کی اجازت نہ دی۔ وہ اب کی بار آنکھیں موندے اس کے سینے پہ سر رکھے اور اسفن نے اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر سب کی۔ جہاں اس دور میں ہر گھر میں موبائل، نیٹ اور ایج کے بندے اس بات کا علم ہے کہ رومانس کیا ہوتا ہے، ایسے میں حرام کی طرف جانے سے بہتر ہے حلال کا رشتہ اپنائیں۔ وہ بچے جو بالغ ہو جاتے ہیں، والدین کو چاہیے کہ وہ کسی بھی بے راہ روی کا شکار ہو اس سے پہلے ان کو اس حلال اور حرام کی تمیز سکھائے، تاکہ آنے والی نسلیں سنور سکیں۔ ہر کہانی کا کوئی نیگیٹو پہلو ہوتا ہے، کوئی پازیٹیو، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کون سا اپنائیں۔ اور دوسری بات، جب شادی ہو جائے تو حقوق ادا کرنا بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ یہ حقوق ادا نہ کرنے جب بعد میں انہیں عورتوں کے مرد باہر منہ مارتے ہیں تو یہی عورتیں واویلا بھی مچاتی ہیں۔ ایسا 100% نہیں ہوتا، پر میجورٹی ایسی ہے۔ اپنے فرض اور حقوق دونوں کو سمجھے اور اسے احسن طریقے سے ادا کریں۔ اللہ سب کو ہدایت کی توفیق دے، آمین۔ کہ اس کا پارٹ 2 پڑھنا چاہیے جس میں دونوں قبض کے بیبیز ہوں اور تھرلنگ رومانس؟ آپ سب کی کامنٹس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔